وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج جمعۃ المبارک 3 جولائی 2020 کا دن ہے اور آپ کا ہوسٹ وقاص احمد آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج کا موضوع حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی، ان کی اپنی زبانی۔ میں نے یہ کہانی ذوالفقار چیمہ، سابقہ ڈی آئی جی پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس، موٹر وے پولیس، یہ کالم لکھتے ہیں ایکسپریس اخبار پہ، بڑے اچھے کالم نگار ہیں، انہیں سے لی ہے، اور میرے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، پہلے میرے علم میں نہیں تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ ایک جذباتی، ایک محبت بری داستان، ایک روح پرور داستان اپنے معزز سامعین کے ساتھ شیئر کروں۔ جی معزز سامعین، ذوالفقار چیمہ صاحب بڑے فیمس بیوروکریٹ رہے ہیں جی۔ حضرت بلال کی کہانی، ان کی اپنی زبانی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ امریکہ اور یورپ میں نیگروز کے ساتھ زیادتیوں اور اس پر احتجاج کی خبریں پڑیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ مکہ اور مدینہ سے محبت رکھنے والوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی محبوبیت رکھتی ہے۔ صدیوں پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان رنگ و نسل کا امتیاز ختم کر کے جو انسانی مساوات قائم کی تھی، اس کی عملی صورت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے میں نظر آتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق کائنات نے وہ اعزاز عطا فرمائے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ جن پر رشک کرتے تھے۔ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی کی روح پرور کہانی، ان کی اپنی زبانی سنیے۔ میں 22 برس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر چلتے تھے، جو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے سنا، اور جو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں نے دیکھا۔ میرے والد رباح ایک حبشی غلام تھے۔ مجھے ایک قریشی سردار امیہ نے مکہ کے بازار سے خریدا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی پیغام زندگی کے پرانے ضابطوں کے لیے موت کا پیغام تھا۔ قریش کے سرداروں کو اپنی دستاریں اور سرداریاں ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قیمت پر مزاحمت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ آغاز میں چند غریب نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پر تیار ہوئے۔ جو بھی ایسا کرتا قریش اس کی جان کے درپے ہو جاتے اور اس پر ظلم و جبر کے پہاڑ گرا دیتے۔ اس روز میں بحیثیت غلام دیوار سے لگا کھڑا تھا جب وہ عمار کو لائے۔ ان لوگوں نے اسے گھٹنوں کے بل جگانے کی کوشش کی، لیکن عمار نے اپنا سر اونچا رکھا۔ انہوں نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا سکھاتے ہیں؟ عمار نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ تمام انسان خدا کے نزدیک برابر ہیں اور عبادت کے لائق صرف ایک خدا ہے جو ہم سب کا خالق ہے۔ اس پر سردار غضبناک ہو گئے۔ ابو سفیان بڑبڑانے لگا، ہمارے تو 360 خدا ہیں جو ہماری نگرانی کرتے اور رزق دیتے ہیں، یہ خدا ہماری عبادت بھی اور ہماری مالیات بھی۔ عمار نے پھر اسی اعتماد سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمام انسان، تمام نسلیں اور تمام رنگ خدا کے نزدیک برابر ہیں۔ اس پر انہوں نے مجھے پکارا، بلال تم بتاؤ، ایک کبیر مکہ اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کے چہرے پر کوڑا مارو تاکہ اسے سبق ملے۔ انہوں نے ایک درہ میرے ہاتھ میں دے دیا اور عمار نے چہرہ آگے کر دیا۔ اس کی نظریں پاکیزہ، پرسکون اور بے خوف تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ توانائی دیکھی جو میری غلامی سے زیادہ طاقتور تھی۔ اسی لمحے مجھے روشنی نظر آئی
اور میں نے اپنی ملکیت تبدیل کر لی، میں نے کوڑا گرا دیا اور خود کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا۔ میرے ہاتھ سے درا کیسے گرا؟ غلام تو اپنے آپ سے خوف زدہ ہوتا ہے، میں نہ تو اتنا بہادر تھا نہ اتنا بیوقوف کہ بغاوت کرتا، پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس بات کا جواب کہاں تھا؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سرداروں نے مجھے زمین پر سولی سے باندھ دیا اور امیہ مجھے درے مارنے لگا۔ میں چیخ چیخ کر وہی پکارتا جس کا مجھے علم تھا، خدائے واحد۔ میں جب بھی اس کا نام لیتا وہ میرے دل میں جواب دیتا تھا۔ جب مجھ پر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے تو میں نے آنکھیں بند کر لی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یکا یک میں نے اپنے سامنے ہرے بھرے میدان اور پھلوں سے لدے درخت دیکھے، میں نے چشموں سے بہنے کی آوازیں سنی۔ میں ایک باغ میں داخل ہو گیا جہاں ہر نسل کے نوجوان، مرد اور عورتیں پورے احترام سے چل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور ایک چشمے پر لے گئے۔ جیسے ہی میں سیراب ہوا میری روح کی پیاس بجھ گئی اور مجھے محسوس ہوا میں اپنے اللہ کے پاس ہوں۔ اور پھر ایک شریف النفس انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم میں مجھے خرید لیا۔ میں 5 دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پڑا رہا۔ چھٹی صبح میں اٹھنے کے قابل ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہارے سرہانے 3 دن تک تمہارے لیے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ تمہارا بخار ختم ہو گیا۔ کل ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے۔ میں جب پیغمبر خدا سے ملا تو وہ ایک معمولی سی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ساتھ بیٹھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس شخص نے اللہ کو خوش کیا ہے۔ پھر خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، بلال تمہارے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جائے گا کہ تم پہلے شخص تھے جس پر اسلام کی خاطر تشدد کیا گیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بازو پکڑ کر گھر لے گئے، مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ میں پہلے کبھی کسی قریش کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، میری تو حیثیت ہی کھڑے رہنے والے کی تھی، میں اب آسمانوں پر اڑ رہا تھا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے بارے میں سمجھاتے ہوئے بتایا کہ اسلام رضائے خدا کے سامنے خود سپردگی کا نام ہے۔ اسلام تمام انسانوں سے اچھے سلوک کا نام ہے۔ ہر نسل، ہر حیثیت اور ہر رنگ کے انسان اسلام میں برابر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری پہلی ملاقات ختم ہو گئی۔ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتا تھا جو غلاموں کے سارے کام خود کرتے تھے۔ میں نے آزاد کرنے پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا تو وہ میرے شکر گزار ہوئے۔ انہوں نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غلام کو آزاد کرنا خدا کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے لکھنے اور پڑھنے کی ترغیب دی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو نیا نظریہ دیا تھا اس میں حکم دیا تھا کہ صاحب جائیداد انہیں حصہ دیں، جن کے پاس نہیں ہے، خواہ وہ دولت ہو، پیداوار ہو یا ساز و سامان ہو۔ یہ کمزوروں کو حقوق دلانے والا انقلاب تھا۔ ابو سفیان بہت بڑا دانشور تھا، اس نے خطرہ بانپ لیا تھا، لہذا اس نے اور دوسرے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، بے پناہ دولت کی بھی اور اقتدار کی بھی، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیشکش ٹھکرا دی۔ میں بلال غلام ابن غلام کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں انسانوں کا رہبر بنایا جاؤں گا۔ مکہ کے سرداروں کا ظلم و ستم
ناقابل برداشت ہو گیا تو ہمیں مکہ چھوڑ دینے کا حکم ہوا۔ ہم مختصر گروہوں میں مکہ سے مدینہ کو روانہ ہوتے رہے۔ وقفے کے بعد رات کے وقت ہمارے گروہ میں 6 مرد، 2 عورتیں اور 3 بچے تھے۔ ایک بچے کو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 میل تک لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگے جانے کی اجازت دی۔ اب میں اپنے گروہ کا رہنما تھا۔ گرمیوں میں یہ سفر 9 دنوں کا تھا، بچوں کے ساتھ 11 دنوں کا۔ چھٹے دن ہمیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ شیروں کو ڈرا کر بھگاتے، گرے ہوئوں کو اٹھاتے، پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بڑھنے کی ہمت دلاتے اور حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے کہ وہ مکہ میں اس وقت تک قیام کریں گے جب تک ہر شخص باہر نہ چلا جائے۔ ہم گہرے خدشات اور وسوسوں میں گر گئے۔ ہم مدینہ پہنچ کر ہر روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک روز دوپہر کے ذرا بعد شور بلند ہوا اور پھر سب دوڑ پڑے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ مکہ سے مدینہ کا ہمارا یہ سفر اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوا کہ جب تک دنیا میں گھڑیاں چلیں گی ہمارے نقش قدم قائم رہیں گے۔ ہمارا کیلنڈر ہمارے سفر ہجرت سے شروع ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ 1-2 جگہ پر رکنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میں یہاں قیام کروں گا اور یہیں اپنی مسجد بناؤں گا۔ صبح سویرے کام شروع ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیزے کی انی سے 5 اونچے کھجور کے درختوں کے درمیان مسجد کے لیے لکیریں کھینچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا خطرناک سفر کر کے آئے تھے، کوئی دوسرا ہوتا تو 1 ہفتہ بستر سے نہ اٹھتا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز ہی کام پر لگ گئے اور سب کے ساتھ پتھر ڈھوتے اور سیڑھیاں چڑھتے رہے۔ پھر مسجد بن گئی، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کوئی چیز کم ہے جس سے لوگوں کو بلایا جا سکے۔ وہ کیا؟ وہ جھنڈا، گھنٹا، طبل کرنا یا نکارا کوئی بھی مطمئن نہیں تھا۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک انسانی آواز ہمیں نماز کے لیے بلا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خواب خدا کی طرف سے تھا، ایسا ہی ہوگا، لیکن کون سی آواز، نرم و سریلی یا گرجدار؟ تب میں نے محسوس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے کندھوں پر ہے۔ تمہاری آواز بلال؟ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بلاؤں، کیا کہوں؟ فرمایا، پہلے خدا کی حمد کہو، پھر رسالت کا اعلان کرو، پھر نماز کی طرف بلاؤ اور پھر خدا کی حمد، اور بس۔ پھر میں دین حق کا پہلا مؤذن بن گیا۔ میں نے اذان دی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میری مسجد مکمل ہو گئی ہے، جاری ہے۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں ذوالفقار احمد چیمہ صاحب کا، جنہوں نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ مجھے اس میں کافی ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا، الحمدللہ آج آپ کی وجہ سے مجھے پتہ لگ گیا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کالم جو آپ کا ہے اسے پڑھ کر میں اپنے یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ کے اوپر لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ شکریہ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور اسے آگے شیئر کریں، کیونکہ یہ ایمان پرور، روح پرور واقعہ ہے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔